بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈینٹس، آج ہے ہمارا لیکچر 12 جغرافیہ، جماعت ہے ہماری ہشتم۔ ہم پڑھ رہے ہیں باب نمبر 2، زمینی خد و خال میں تبدیلی لانے والے کارکن۔ صفحہ نمبر ہے ہمارا 16۔ ہوا کے بنائے ہوئے خد و خال ہے آج ہمارا ٹاپک۔ جی آج ہم نے اپنا نیکسٹ ٹاپک جو ہے وہ ہے ہوا کے بنائے ہوئے زمینی خد و خال، وہ ہم نے آج پڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔ اگر میں آپ کو بریفلی اس کا بتاؤں کہ ہوا کے بنائے ہوئے زمینی خد و خال سے کیا مراد ہے، تو وہ اس میں صرف یہی بتایا گیا ہے کہ ڈیزرٹس جو ہیں، جو صحرا ہیں، صحراؤں میں کیا ہوتا ہے کہ بارش انتہائی کم ہوتی ہے، لہٰذا ان علاقوں میں مستقل دریا نہیں ہوتے اور نباتات بھی انتہائی کم ہوتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ صحراؤں میں ہوا زمینی خد و خال میں تبدیلی لانے والا ایک اہم کارکن ہے۔ جی تو اس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ جو ڈیزرٹس ہیں وہاں پہ کوئی پرماننٹ سٹریمز یا پانی نہیں ہوتا، جس کی وجہ سے وہاں پہ ویجیٹیشن یعنی کہ وہاں پہ پودے یا وہاں پہ بہت زیادہ نباتات وغیرہ نہیں ہوتے، تو وہاں پہ جو ہے لینڈ فارم کی موڈیفیکیشن یا لینڈ فارمز یا خد و خال میں جو تبدیلی ہے، ٹھیک ہے، اس میں ونڈ کا بہت امپورٹنٹ رول ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ جب وہاں پہ بارشیں نہیں ہو رہی، پانی نہیں ہے، تو وہاں پہ جو زمینی خد و خال میں تبدیلی ہے اس میں کس کا بہت اہم کردار ہے؟ ہوا کا بہت اہم کردار ہوتا ہے۔ جو ونڈ جو ہے وہ ایروژن بھی کرتی ہے اور وہاں پہ ڈپوزیشن بھی کرتی ہے، یعنی کہ جس طرح سے گلیشیئر جو تھے یا جو دریا تھے وہ توڑ پھوڑ کا عمل کر رہے تھے، ایروژن کر رہے تھے چٹانی مواد کی، پھر اس کی ڈپوزیشن بھی کر رہے تھے، تہ نشینی بھی کر رہے تھے، بالکل اسی طرح ہوا بھی دریا اور گلیشیئر کی طرح توڑ پھوڑ اور تہ نشینی کے عمل سے نئے زمینی خد و خال تشکیل دینے میں اہم کردار ادا کرتی ہے، ٹھیک ہے، اور ڈپوزیشن بھی کرتی ہے۔ اس میں ہم سب سے پہلے جو ہوا جو ہے وہ جو زمینی خد و خال میں جو تبدیلی لاتی ہے، اس میں اس کا عملے کٹاؤ سے بننے والے خد و خال ہیں۔ سب سے پہلے ہم پڑھتے ہیں کہ کٹاؤ سے بننے والے خد و خال یعنی ایروژنل لینڈ فارمز کے بارے میں پڑھتے ہیں۔ اب وہ کہتے ہیں کہ عملے کٹاؤ میں دو امپورٹنٹ چیزیں یاد رکھنے والی ہیں، ٹھیک ہے۔ ایک چیز ہے ڈیفلیشن اور دوسری ہے ابریشن، ٹھیک ہے۔ اب ڈیفلیشن ایکچولی اس کو کہتے ہیں کہ ہوا جب کیا کرتی ہے، سطح زمین پر بکھرے ہوئے باریک چٹانی ذرات کو اڑا کر یا گھسیٹ کر ایک جگہ سے جب دوسری جگہ لے جاتی ہے، ٹھیک ہے، تو اس عمل کو ڈیفلیشن کہتے ہیں۔ پھر انہی چٹانی ذرات کو بطور ہتھیار استعمال کرتے ہوئے چٹانوں کو رگڑتی اور گھساتی ہے، اس عمل کو ابریشن کہتے ہیں۔ ان طریقوں سے نئے زمینی خد و خال وجود میں آتے ہیں جو درج ذیل ہیں۔ ایکچولی ہوتا کیا ہے کہ جس طرح سے ریورز میں ہم نے پڑھا کہ ریورز جو ہیں وہ اس میں کیا تھا کہ دریا کا پانی چٹانی مواد کو، ٹوٹے پھوٹے چٹانی مواد کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لے کر جا رہا تھا، تو اس کو ہم نے ایروژن کا نام دیا تھا۔ لیکن اب ونڈ کے حوالے سے اگر ہم پڑھیں گے تو جو ونڈ جو ہے، جو ہوا جو ہے، وہ جو چٹانی ذرات کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لے کے جا رہی ہے، اس کو ہم ڈیفلیشن کا نام دیں گے، اوکے۔ نیکسٹ اب ہم پڑھتے ہیں کہ وہ کون سے خد و خال ہیں جو ہوا جو ہے اس کے عملے کٹاؤ سے کے نتیجے میں بنتے ہیں، یعنی ایروژنل لینڈ فارمز، ٹھیک ہے۔ اس میں دیکھیے سب سے پہلے اس میں ہے اب جو ہے وہ ہے زیوجن۔ سب سے پہلے آپ کو جہاں نظر آ رہا ہے نمبر 1 جو ہے جو لینڈ فارم جو کہ عملے کٹاؤ کے نتیجے میں، ہوا کے عملے کٹاؤ کے نتیجے میں عمل میں آتا ہے، وہ ہے کیا؟ زیوجن۔
اب اگر آپ ڈائیگرام دیکھیں یہ والی، تو اس میں دیکھیں تو آپ کو یہاں پہ یہ زیوجن نظر آ رہا ہے. یہاں پہ زیوجن جو ہے ایک سلیب کی فارم میں ہے، ایک ٹیبل کی فارم میں ہے. ٹھیک ہے، یہ جو زیوجن ہے ایک بینچ کی فارم میں ہے. اور تو یہ زیوجن بنتا کس طرح ہے؟ یہ جو زیوجن بینچ سا بنا ہوا ہے یہ بنتا کس طرح ہے؟ ٹھیک ہے، کہ جب کیا ہوتا ہے کہ جب نیچے سے جو سافٹ راکس ہیں یا جو سافٹ سینڈ پارٹیکلز ہیں وہ ریموو ہو جاتے ہیں، تیز ہوا چلنے کے نتیجے میں جب وہ ریموو ہو جاتے ہیں، اڑ کے چلے جاتے ہیں، اور اوپر والا جو ہے سلیب یا ہارڈ راک وہ کیا ہوتی ہے کہ وہ بیسیکلی کیا ہے کہ اوپر ہارڈ راک ہے. وہ جو سلیب سی یہ جو ٹیبل کی بنی ہوئی ہے یہ کیا ہے؟ یہ ہارڈ راک ہے. اور نیچے کیا ہے؟ نیچے تھی سافٹ راک تو یہاں سافٹ سینڈ پارٹیکلز. تو ہوا جب آئی، ہوا کی وجہ سے جب ہوا چلی تو نیچے والے جو پارٹیکلز تھے، جو سافٹ راکس تھی یا سافٹ سینڈ پارٹیکلز تھے، وہ اڑ گئے، ریموو ہو گئے نیچے سے. اور تو اینڈ میں ایک زیوجن کی فارم میں، ایک ٹیبل کی فارم میں، ایک سلیب کی فارم میں یہ شیپ اختیار کر لی. اور یہ ڈیزرٹس میں ہوتے ہیں اس طرح کے زیوجن لینڈ فارمز، یا پھر ان جگہوں پہ ہوتے ہیں جہاں پہ مٹی یا ریت ہوتی ہے. انڈرسٹینڈ؟ اس کے بعد ہم اگر بات کریں تو اس کے بعد ہے جی کھمبی نما چٹان یعنی مشروم راک. اگر ہم ہوا کے عملے کٹاؤ سے بننے والے خد و خال کی ایروجنل لینڈ فارمز کی بات کریں تو نمبر 2 اس میں آتا ہے کھمبی نما چٹان یعنی مشروم راک. مشروم آپ نے دیکھا ہوگا، ایک سائنس میں دیکھا ہوگا، مشروم ایک پلانٹ ہے. ٹھیک ہے، اور وہ بالکل ایک امبریلا کی شیپ میں ہوتا ہے، ایک چھتری کی نما چھوٹا سا ایک پلانٹ ہے. تو اسی طرح یہ جو کھمبی نما چٹان ہے یہ بھی اس کو مشروم راک کہتے ہیں. مشروم راک کیا ہوتا ہے؟ اسی طرح جس طرح اوپر ہم نے بتایا تھا، ٹھیک ہے، اوپر ہم نے جو زیوجن پڑھا اس میں ہم نے بتایا تھا کہ زیوجن میں کیا ہوتا ہے کہ جب نیچے سے یہ دیکھیے نیچے سے سافٹ راکس جو ہیں وہ ریموو ہو جاتے ہیں، اور اوپر کیا جو ہارڈ راکس تھے وہ ایک ٹیبل کی، ایک سلیب کی شکل اختیار کر لیتے ہیں، تو زیوجن لینڈ فارم وجود میں آتا ہے. لیکن سملرلی جب ایروژن ہوتی ہے، جب ریت کے ذرات جو ہیں باریک چٹانی ذرات اڑ کے چلے جاتے ہیں یعنی ایروڈ ہو جاتے ہیں، تو مشروم راکس کے یہ دیکھیے مشروم راکس کے اندر بھی کیا ہوتا ہے؟ نیچے سے جگہ خالی ہو جاتی ہے. یہ دیکھیں نیچے مشروم راکس کے اندر بھی نیچے سے جگہ خالی ہو جاتی ہے اور ایک سرکولر مشروم ٹائپ کی شیپ لے لیتا ہے. اوپر سے یہ جو ہارڈ راک تھی ایک سرکولر مشروم ٹائپ کی کھمبی نما شکل اختیار کر لیتا ہے. تو بیسیکلی یہ مشروم راک کہلاتی ہے. انڈرسٹینڈ؟ نیکسٹ ہے ہمارا اس کے بعد ڈفلیشن گھڑے اور جھیلیں یعنی ڈفلیشن بیسن اینڈ لیکس. ٹھیک، اب ڈفلیشن بیسن اور لیکس کو اگر ہم اس کی ڈائیگرام میں ان کو دیکھیں، یہاں پہ یہ دیکھیے یہ ہے جی ڈفلیشن گڑھے اور یہ ہے ڈفلیشن جھیل. تو اگر آپ دیکھیں تو یہ دیکھیے ایک بیسن کی فارم ہے، ایک گھڑے کی فارم لے لیتا ہے جو ڈفلیشن بیسن ہے. اور یہ کیوں ہوتا ہے؟ بیسیکلی کیونکہ یہاں پہ جو شیلو ڈپریشن یعنی خالی گڑھے وہ ایروژن کی وجہ سے، ہوا کی توڑ پھوڑ کی وجہ سے جب ہوا چلتی ہے تو یہاں جو سینڈ پارٹیکلز ہوتے ہیں، جو یہاں پہ باریک چٹانی ذرات ہوتے ہیں، وہ جب ہوا چلتی ہے تو وہ کیا ہوتے ہیں؟ وہ اڑ کے کہیں دور چلے جاتے ہیں اور یہ جگہ
خالی چھوڑ دیتے ہیں، اور یہاں پہ پھر کیا ہوتا ہے، ایک شیلو ڈپریشن، ایک خالی گڑھا رہ جاتا ہے، تو یہ پھر ایک خالی گڑھے کی فارم لے لیتی ہے یہ جگہ، بیسن کی فارم. تو اس کو ہم اگر یہ خالی ہو اس میں تو اس کو ہم ڈفلیشن بیسن یا ڈفلیشن گڑھا کہتے ہیں. اور اگر یہاں پہ بارشیں ہو جائیں صحراؤں میں یا ٹھیک ہے، تو یا کبھی بارش ہو تو کیا ہوتا ہے، تو اس گڑھے میں کیا ہوتا ہے، یہ دیکھیے پانی بھر جاتا ہے، تو پھر یہ لیک کی فارم لے لیتا ہے. جب اس میں پانی بھر جاتا ہے تو یہ کیا ہوتا ہے، یہ لیک کی فارم لے لیتا ہے. اور پھر کچھ عرصہ جب گزرتا ہے تو پھر یہ پانی اگر ایواپوریٹ ہو کے خشک ہو جاتا ہے تو وہ دوبارہ سے وہ ڈفلیشن گھڑے یا ڈفلیشن بیسن کی شکل اختیار کر لیتا ہے. یعنی کہ جو خالی گھڑے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ ڈفلیشن گھڑے جو خالی ہوتے ہیں، جو کہ ہوا کی ذرات، ریت کے ذرات یا چٹانی ذرات اڑا کے لے کے جانے کی وجہ سے بنتے ہیں، اگر یہ خالی ہوں تو ان کو ہم ڈفلیشن گھڑے کہیں گے. اگر ان میں بارش کی وجہ سے پانی بھر جائے تو اس کو ہم کیا کہیں گے، اس کو ہم جھیل یعنی کہ لیک کا نام دیں گے. انڈرسٹینڈ؟ نیکسٹ اس کے بعد ہے ہمارا یارڈنگ. سطح زمین پر مختلف قسم کی چٹانیں پائی جاتی ہیں. بعض اوقات نرم اور سخت چٹانیں ایک دوسرے کے پہلو میں واقع ہوتی ہیں. ہوا کا توڑ پھوڑ کا عمل ان چٹانوں پر مساوی نہیں ہوتا اور یہ عجیب و غریب شکلیں اختیار کر جاتی ہیں، جنہیں یارڈنگ کہتے ہیں. جی بالکل. یارڈنگ اب کیا ہے، اب دیکھیے یارڈنگ کہتے ہیں جب یہ دیکھیے سیریز آف ہارڈ اور سافٹ راکس ہوں ایک سائڈ پہ. اگر آپ اس سائڈ پہ دیکھیں، یہ دیکھیے ان ڈائیگرام، تو یہاں پہ اس پکچر میں بھی تو سائڈ پہ کیا ہے، ہارڈ اور سافٹ راکس پریزنٹ ہیں، یعنی ملی جلی ہوتی ہیں. تو رائٹ یا لیفٹ پہ ارتھ سرفیس کے، کیونکہ یہ ہارڈ بھی ہیں، اس میں سافٹ بھی راکس بھی شامل ہیں، تو اس وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ جب ایروژن ہوتی ہے، اس میں توڑ پھوڑ ہوتی ہے، تو کوئی جو ہے نا پلین نہیں ہوگی، یعنی ایک جیسی نہیں ہوگی، ریگولر نہیں ہوگی، بلکہ ان ایون ایروژن ہوگی ان راکس میں. تو اس ان ایون جو ایروژن ہوگی، ٹھیک ہے، اس جو ان ایون یہ ایروژن ہوگی اس کو ہم کہیں گے irregular ایروژن. ٹھیک ہے، یعنی کہ غیر مساوی یا غیر مساوی توڑ پھوڑ. ٹھیک ہے، تو کیا ہوگا، یہ irregular ایروژن کی جو شیپ پھر لے لیتا ہے، اس کے بعد پھر یہ والی سائڈ اس کو ہم یارڈنگ کہتے ہیں. یعنی یہ جو irregular شیپ اس نے ہوا کی ایروژن کے نتیجے میں، عملے کٹاؤ کے نتیجے میں یہ جو irregular شیپ لی ہے ان نرم اور سخت چٹانوں نے، ان کو ہم یارڈنگ کہتے ہیں. انڈرسٹینڈ؟ اس کے بعد نیکسٹ اگر ہم چلیں تو نیکسٹ ہے ہمارا جزیرہ کو انزلبرگ. جب نرم چٹانیں مکمل طور پر ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جاتی ہیں تو سخت چٹانیں انفرادی ٹیلوں کی صورت میں باقی رہ جاتی ہیں. انہیں جزیرہ کو یا انزلبرگ کہا جاتا ہے. اب جزیرہ کو یا انزلبرگ اس کو کہتے ہیں جب ایک اس فارم میں آپ سمجھ لیں کہ یہ جو ہے ایک راک ہے جو کہ کالم ہے، ہارڈ راک ہے جو کہ کالم کی فارم میں وہ کھڑا رہ جائے. باقی تمام جو ارد گرد اس کے سافٹ راکس تھیں، وہ تمام سافٹ راکس یا سینڈ پارٹیکلز جو ہیں وہ اڑ کے چلے جائیں اور ایک سینٹر میں یہ اس طرح سے پلر کی فارم میں، ایک کالم کی فارم میں ایک راک رہ جائے، تو اس کو ہم انزلبرگ یا جزیرہ کوہ کہتے ہیں. انڈرسٹینڈ؟ ٹھیک ہو گیا. ہم پڑھے ہیں ہوا کے کٹاؤ سے بننے والے چند خد و خال، جس میں ہم نے پڑھا کہ یہ جو ہوا کے کٹاؤ سے بننے والے چند خد و خال ہیں، یہ زیادہ تر کن علاقوں میں ہوتے ہیں؟ جی ہاں، یہ زیادہ تر ڈیزرٹ ایریاز میں، صحراؤں میں ہوتے ہیں. پہلا اس میں ہم نے پڑھا زیوجن،
اس کے بعد ہم نے اس میں پڑھا کھمبی نما چٹان، پھر ہم نے پڑھا ڈفلیشن گڑھے یا جھیل، پھر ہم نے پڑھا اس میں یارڈنگ، پھر ہم نے پڑھا جزیرہ کو. اس کی آپ کو میں کچھ مزید پکچرز دکھانا چاہوں گی. یس، دس از دا ریئل پکچر آف زیوجن لینڈ فارم which is ہاں جی which is came into being as a result of erosion of wind. جی ہاں، ہوا کے عملے کٹاؤ سے بننے والے خد و خال میں جو یہ لینڈ فارم ہے زیوجن، یہ بالکل اس فارم میں ہوتا ہے، ٹیبل کی فارم میں. جیسے کہ ہم نے پہلے بھی پڑھا تھا کہ ایک ٹیبل کی فارم میں، ایک سلیب کی فارم میں یہ اوپر ایک ٹیبل سا بن جاتا ہے اور نیچے سے سافٹ راکس جو ہیں وہ ہوا کی ایروژن کی وجہ سے کہیں دور اڑ کے چلی جاتی ہیں اور اوپر یہ ٹیبل ہارڈ راکس ایک ٹیبل کی شکل اختیار کر لیتی ہیں. دین سیکنڈ ہم نے پڑھا تھا اس میں جو ہوا کے عملے کٹاؤ سے بننے والے خد و خال ہیں، اس میں ہم نے پڑھا تھا کھمبی نما چٹان یعنی مشروم راک. تو یہ دیکھیے یہ مشروم راک کی ریئل شیپ ہے. اس میں ہم نے کیا پڑھا تھا کہ اس میں بھی سیم وہی بات تھی زیوجن کی طرح کہ عملے کٹاؤ کے نتیجے میں نیچے سے جو سافٹ راکس ہیں یا جو سافٹ سینڈ پارٹیکلز ہیں وہ ہوا کے ساتھ اڑ کے چلے جاتے ہیں اور یہ اوپر سے جو ہارڈ راکس ہیں وہ ایک مشروم کی سرکولر شیپ لے لیتا ہے، کھمبی نما، اور یہ بالکل ایک مشروم کی شکل اختیار کر لیتا ہے. اس کے بعد یہ دیکھیے ڈفلیشن گڑھے. ڈفلیشن گڑھے اس طرح کے ہوتے ہیں ڈیزرٹس میں کہ جب تیز ہوا چلتی ہے تو سینڈ پارٹیکلز جب اڑ کے کسی جگہ سے دور چلے جاتے ہیں اور وہ اس جگہ کو خالی چھوڑ دیتے ہیں گڑھے کی شکل میں، تو اس کو ہم ڈفلیشن گڑھے کہتے ہیں. اور اگر وہاں اس علاقے میں بارش ہو اور یہ گڑھے پانی سے بھر جائیں تو ان کو ہم ڈفلیشن لیکس یا جھیلیں کہتے ہیں. نیکسٹ دیکھیے یارڈنگز پڑھے تھے. یارڈنگ میں ہم نے پڑھا تھا کہ جب سخت بعض اوقات نرم اور سخت چٹانیں ایک دوسرے کے پہلو میں واقع ہوتی ہیں تو ہوا کا توڑ پھوڑ کا عمل ان چٹانوں پر ریگولر نہیں ہوتا، مساوی نہیں ہوتا اور یہ عجیب و غریب شکلیں اختیار کر جاتی ہیں، تو انہیں یارڈنگ کہتے ہیں. انڈرسٹینڈ؟ یہ یارڈنگ کی ریئل پکچر ہے. اور نیکسٹ جو اینڈ پہ ہم نے لاسٹ پڑھا وہ تھا انزلبرگ یعنی جزیرہ کو، تو جس میں ہم نے پڑھا تھا کہ جب نرم چٹانیں مکمل طور پر ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جاتی ہیں تو سخت چٹانیں انفرادی ٹیلوں کی صورت میں باقی رہ جاتی ہیں، کالم کی شکل میں، پلر کی شکل میں سخت چٹانیں کھڑی رہ جاتی ہیں. آس پاس میں جتنی نرم چٹانیں تھیں وہ توڑ پھوڑ کا شکار ہو کے ہوا کے ساتھ ادھر ادھر چلی جاتی ہیں، تو انہیں جزیرہ کو یا انزلبرگ کا نام دیا جاتا ہے. ڈیئر اسٹوڈنٹس، یہ تھا ہمارا آج کا لیسن جس میں ہم نے پڑھا ہوا کے بنائے ہوئے زمینی خد و خال. اس کے بعد اس میں ہم نے پڑھا کہ ہوا کے عملے کٹاؤ سے بننے والے خد و خال یعنی کہ ایروژنل لینڈ فارمز پڑھے. ایروژنل لینڈ فارمز میں ہم نے پڑھا کیا، سب سے پہلے زیوجن، دین نیکسٹ کھمبی نما چٹان، دین نیکسٹ ڈیفلیشن گڑھے اور جھیلیں، دین نیکسٹ یارڈنگ اینڈ اینڈ پہ جزیرہ کو. اب آپ کی ڈائری یہ ہے کہ آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے بہت اچھے سے اس آج کا جو ٹاپک ہے اس کی ریڈنگ کرنی ہے، میرے لیکچر کو بہت دھیان سے سننا ہے، اور میرا بچہ آپ نے جو پیج نمبر 16 پہ جو یہ والی ڈائیگرام ہے، ہیو اے لک، دس ون از دا ڈائیگرام آف پیج 16. آپ نے بچے اس پیج 16 پہ جو ڈائیگرام ہے میرا بچہ آپ نے اس کو ڈرا کرنا ہے اپنی نوٹ بک پہ بہت خوبصورتی سے. سارا اس میں یہ آپ نے بنانے ہیں جزیرہ کو، زیوجن، یارڈنگ، کھمبی نما چٹان، اور نیچے اس کو لیبل بھی کرنا ہے، اس کے نام بھی لکھنے ہیں. یہی آپ کا آج کا ہوم ورک ہے. چلیے، مجھے اس امید کے ساتھ کہ آج کا لیکچر آپ کو بہت سمجھ آیا ہوگا، اچھا بھی لگا ہوگا. نیکسٹ پھر ملیں گے انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر کے ساتھ. تب تک کے لیے اجازت چاہتی ہوں. اللہ حافظ.